سیرہ کی کلاس کر لیتے ہیں. غزل آپ ریکارڈنگ کر لیں گی؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم نے جو ہے سیرہ میں جو لاسٹ ٹائم ٹاپک کیا تھا مسلمانوں کو تعذیب، یعنی مسلمانوں کو جو اہل مکہ نے جو تکالیف دینی شروع کی تھی وہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت بلال کو حضرت یہ جو عامر بن فہیرہ اور خباب بن ارت اور اس طرح کے اور بھی بہت سے نام تھے، کچھ خواتین کے نام بھی ہم نے پڑھے، یعنی کچھ غلام تھے، کچھ کمزور بوڑھے لوگ تھے، ان سب کے اوپر کیسے کیسے ظلم انہوں نے کیے تھے، جس میں پھر ایک حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے والد جو تھے یاسر، ان کو بھی کس کس طرح سے سزائیں دی گئی اور کس کس طریقے سے ان کو تکالیف دی گئی. لیکن ہم نے ساتھ ساتھ دیکھا کہ کیسے وہ لوگ استقامت سے اللہ کے دین پر جڑے رہے اور اپنا کام جو ہے وہ انہوں نے چھوڑا نہیں، یعنی اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑا. جب ایک دفعہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو پھر اس پہ وہ استقامت سے جمے رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مشرکین کا رویہ جو تھا وہ برا ہوتا گیا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روب اور شرف و وقار دے رکھا تھا تو کسی کوئی اس طرح کی زیادتی کی ضرورت تو نہیں کر پاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جیسا حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ بھی، ان کی بھی آپ کو سپورٹ تھی، تو ان کے پاس جا کے قریش نے جو ہے ایک مطالبہ سا کیا، اور پھر پہلے تو انہوں نے سمپل طریقے سے بات کی، اس کے بعد انہوں نے قریش کو دھمکی، قریش نے جو ہے حضرت ابو طالب کو جا کے دھمکی دی اور ان کو چیلنج بھی کیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جو اینڈ پہ پڑھا تھا لاسٹ ٹائم وہ یہ تھا کہ ایک عجیب سی انہوں نے پیشکش حضرت ابو طالب کو کی تھی کہ نوجوان لے آئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو ہم سے لے کے اپنا لڑکا بنا لیں اور اس کی دیت بھی لے لیں اور اس کے بدلے اپنا بھتیجا جو ہے نا وہ ہمیں دے دیں کیونکہ وہ مخالفت کرتا ہے ہمارے دین کی. تو آگے سے حضرت ابو طالب جو ہے انہوں نے بالکل انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کا تم میرے سے سودا کر رہے ہو کہ اپنا لڑکا تم مجھے دے کے کہہ رہے ہو تو میں اس کو بیٹا بنا لوں اور میرے بیٹے کو لے کے تم چاہ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کر دو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابو طالب جو انہوں نے بہت واضح کھلی سپورٹ دی اور چونکہ ظاہر ہے ان کی سے تھی، ایک ان کا سردار تھے تو ان کی بات کو وہ اس طریقے سے رد بھی نہیں کر سکتے تھے. ایک سپورٹ ہوتی ہے اس زمانے میں، ظاہر آپ کو پتہ ہے ایک ٹرائبل سسٹم تھا. تو یہ حضرت ابو طالب کی شروع سے کافی سپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہی. بہرحال انہوں نے اس چیز کا انکار کیا. تو اب آگے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں، یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کس طریقے کا معاملہ کرنا شروع کیا وہ آج ہم پڑھیں گے. میرے پاس پیج نمبر 91 ہے کہ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازیاں، تو انہوں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں اور اضافہ کر دیا. یعنی عام لوگوں پر جو کر رہے تھے اس میں بھی اضافہ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو ہے نا اب انہوں نے تھوڑی بد اخلاقیاں شروع کی. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دسترازی کی جرت صرف بڑے بڑوں اور سرداروں نے کی، چھوٹوں اور عام لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکی کیونکہ ایک ظاہر معزز خاندان سے تھے، قبیلہ بنو ہاشم سے، اور یعنی عام جیسا یہاں پہ یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا ایک ماحول کے جو بھی کوئی غلام ہے، کمزور ہے، جس کی کوئی سے نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے اوپر تو
ہر طرح سے وہ لوگ دسترازیاں کرے اور برا سلوک کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خاص بندوبست تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حفاظت تھی کہ آپ ایک ایسے خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور پھر جس حضرت ابو طالب کی بھی سپورٹ تھی، تو ایسا تو کوئی ظلم وہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکے، اور کوئی عام شخص کر بھی نہیں سکا. جو بڑے بڑے سردار تھے یا بڑے لوگ تھے، انہوں نے ہی کوئی جرت کی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دے رہے تھے، ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء ثقفی، اور ابن اسدا ہزلی. یہ سب آپ کے پڑوسی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی، یعنی وہ جو اوجری ہوتی ہے نا، وہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتا، یا جب ہانڈی چولہے پر چڑی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا. آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے: اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، اور پھر اسے پھینک دیتے راستے میں. یعنی اذیتیں دینے کے نا اب اس طریقے کے طریقے انہوں نے نکالے کہ اس طریقے سے تو وہ نہیں کوئی ہاتھ اٹھا سکے، کوئی ظلم بھی کر سکے. تو یعنی جس طرح اوجری ظاہر ایک گندگی والی چیز ہے، وہ لا کے پھینک دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پھینکتے، ان کے کھانے میں لا کے ملا لیتے. امیہ بن خلف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو تانو تشریح کرتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا، لوگوں کو ہشکارتا. اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف بھی دھمکیاں دیتا ہوا کہتا کہ اے محمد، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار اسے فرما دیا کہ بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسے قتل کیا. خیر، اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو ابھی آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد تھی کہ جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے تھے ان کا کیسا انجام ہوا. ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا. ایک بار عقبہ بن ابو معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا. یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے اطاعت کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر تھوک آؤ، اور اس نے ایسا ہی کیا. ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا تھا. اس کے 2 بیٹے اتبا اور اتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھی. نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 2 بیٹیاں تھیں ان کا. ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے. یعنی رخصت تو نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوئے ہوئے تھے. تو اس نے اب بیٹوں کو یہ دھمکی، ابو لہب تو بہت زیادہ ہی ہو گیا تھا نا دشمن پہلے دن سے ہی. تو اس نے کہا کہ میرا تمہارا آمنا سامنا ہی حرام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بیٹیوں کو تم طلاق دو. اس کی بیوی نے بھی یہی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ تو بددین ہو گئی ہیں. یعنی وہ تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دین سے ہی ہٹ گئی ہے. چنانچہ ان دونوں نے ان کو طلاق دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 2 بیٹیاں تھیں ان کو ان دونوں نے طلاق دے دی. اور آپ دیکھیں آج ہمارے اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے یا وہ گھر آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت اچھے طریقے سے اپنی بیٹیاں جو ہیں ان کو یعنی ظاہر سپورٹ بھی کیا، اور پھر آگے ان کی شادیاں بھی ہوئی تھی. اچھا، ابو لہب کی یہ بیوی ام جمیل اس کا نام تھا. ام جلیل عروہ بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید دشمن تھی. وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ زخمی ہوں. یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. پھر وہ سورت بھی نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب ملیک. اسے سورت تبت یدا ابی لہب کے اترنے کا پتہ چلا، تو یعنی جب اس کو پتہ چلا کہ اس طرح ہمارے بارے میں صورت آئی ہے تو ہتھیلی میں پتھر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے. اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا.
چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھ رہی تھی. کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجف کرتا ہے، یعنی میری بے عزتی کرتا ہے. واللہ اگر اسے پا جاؤں گی تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی. سن لو میں بھی شاعرہ ہوں. یعنی یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو کوئی شاعری کرنے لگ گیا. تو اس نے کہا میں بھی شاعرہ ہوں. اور اس کے بعد وہ یہ کہہ کر چلی گی مزممن اسینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ تو چلی گئی نا. تو اس کے بعد حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بس کچھ ایسا بندوبست کیا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہاں موجود تھے لیکن اس کو نظر نہیں آیا. قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے، جس کا معنی محمد کے بالکل الٹ ہے. محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مذمم جو ہے اس کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب مذمت کی گئی ہو، یعنی برائی کی گئی ہو. تو یہ نا اس طرح سے بھی ایک حجف کرتے تھے، یعنی تکریم کم کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے. یہ ہوتا ہے نا جب آپ ویسے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوتی، کوئی طاقت آپ کی کارگر نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر اسی طریقے کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ زبانی طور پر نام بگاڑ دیا، بے عزت کر دیا، تمسخر اڑا دیا، مذاق کرنا. تو انہوں نے مزمم نام رکھ لیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے، جبکہ آپ کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ظاہر مزمم کہہ کے وہ سات برے باتیں اور برے الفاظ اور بد اخلاقی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا نام ہی محمد جو ہے وہ لوگوں کے نام پہ جاری کیا ہوا تھا. تو وہ مزمم کہہ کے اس کو جو مرضی کہتے رہے. اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے تو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا، اور اپنی حرکتوں کو بہت فخر و تکبر بھی کرتا تھا. یہ دیکھیے یہ شیطانی رویہ نا، کہ ایک تو غلط حرکتیں کرنا اور پھر بجائے اس کے کہ کوئی احساس ہو الٹا اس کے اوپر فخر کرنا، اکڑنا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بڑا اچھا کر رہا ہوں. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، یہ آگے سورۃ القیامہ کی آیات ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے تو خرابی در خرابی ہے. اس نے کہا محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں تو اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں. یعنی یہی تھا نا، زوم یہی تھا، غرور یہی تھا. ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ میرے سے بڑا تو یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. ان لوگوں میں بھی یہ تکبر، یہ زوم، یہ غرور تھا. اس وجہ سے اتنی کھلے عام سرکشی اور نافرمانی کرتے تھے اور ان کو بالکل احساس ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ تکبر جب ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ایسی یہ شیطانی صفت ہے کہ انسان کو یہ کس طریقے سے اس کی عقل اور سوچ جو ہے اس کو بالکل سلب کر لیتی ہے اور انسان اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ بہت غلط کر رہا ہوتا ہے. ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے دوران سجدہ کرتے تھے نا، اب اس کو یہ اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا لات اور عزا کی قسم، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا نا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا. یعنی آپ سوچیں کہ وہ غیظ و غضب اس کو کتنا زیادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کتنی زیادہ ایک ہیٹرڈ تھی اس کے دل میں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے نا اس طرح یعنی غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ اب مجھے نظر آیا نا اس طرح زمین پر یہ اپنا چہرہ رکھتا ہوا تو میں اس کا یہ حال کروں گا.
اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن روند دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل واپس پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے، یعنی ایسے ایسے کر رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی چیز آ رہی ہے اور واپس بھاگی جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم، یہ ابو جہل کا لقب تھا ابو الحکم، کیونکہ لوگ اس کو بڑا سیانا اور بڑا وائس سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑا حکیم ہے، دانشور ہے، تو اس سے مشورے بھی لیتے تھے آگے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیوں اور پروں کے بازو ہیں، یعنی اس کو پر نظر آئے، کوئی آگ نظر آئی ایسے اپنے سامنے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزاتی طور پر یہ معاملہ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے، یعنی وہ پروں کے جو بات ہے نا وہ فرشتوں کے پر تھے جو اس کو نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے اسپیشل فرشتے بھیج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایسا بندوبست کیا تھا۔ ایسے ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں باز نے باز سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچیں یعنی کس ایک منٹ کے لیے نا تھوڑا سا امیجن کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نماز پڑھے سجدہ کر رہے ہیں اور بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ شخص اور ان کی حرکتیں دیکھیں کہ اوجری لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہاں پہ کندھوں پہ ڈال دی۔ آپ سوچیں اس کا گند بھی وہ سارا بھی رس رس کے نیچے آ رہا ہوگا اور کیا سچویشن ہوگی، اور پھر ہنس بھی رہے ہیں، یعنی کس قدر آپ سوچیں کہ ایک وہ جو وربلی انسان کو تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے نا، اپنے ایکشن سے بھی اور اپنی زبانوں سے بھی، وہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ سجدہ میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور آپ کی پیٹھ سے اجڑی دور پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، کہ اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شاک گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں تو دعا قبول ہوتی ہے، اتنا تو پتا تھا ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا دی کہ اے اللہ فلاں کو پکڑ لے، فلاں کو پکڑ لے، اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں پھر مارے گئے، کیونکہ دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے نا، اپنے کوئی ذاتی بدلہ لینے کے لیے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیونکہ یہ لوگ اب حد سے بڑے تھے، اللہ تعالیٰ کی نماز تک پڑھنے سے وہ روک رہے تھے اور اس طرح سے دین کے لیے جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں پھر یہ بد دعا کی جو کہ بدر کے موقع پہ قبول ہوئی اور بہت سے سردار جو ہیں وہ مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے بڑے لوگ تھے: ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زمع اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل سہمی۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ساتھ قبائل کے ناموں کے ساتھ ان کی نسبت ہوتی تھی نا، مخزوم قبیلہ سے، بنو اسد سے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان لوگوں سے بدلہ لیا۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی، یعنی کسی وقت اس کو کوئی تیر لگا تھا جس سے اس کو کوئی ایک معمولی سا کوئی زخم آیا تھا، مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال پھر اذیت و تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اس کو دی گئی تھی۔ ولید بن مغیرہ جو تھا نا، کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ مظاہرہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آئے اور انہوں نے وہ اس کے زخم کی طرف اشارہ کیا اور وہ پھر ایسا رسنے شروع ہوا، ایسے پھوٹ پڑا کہ پھر وہ ٹھیک ہی نہ ہوا، کئی سال بھی وہ اذیت میں رہا اور پھر جو ہے نا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے،
اور انہی پھوڑوں سے اس کی پھر موت واقع ہوگی. اور کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہوگی جس میں پانی وغیرہ پڑ جاتا ہے نا, اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر اسی سے وہ مر گیا. مختلف روایات لوگوں نے کی ہیں, ہو سکتا ہے ساری بیماریاں اس کو ہوئی ہوں. بہرحال یہ بھی اس طرح سے جو ہے نا اذیت ناک اس کی بھی موت ہوئی تھی. اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس کی نگاہ چھینے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا اور اس کی نگاہ جاتی رہی. پھر اس کے لڑکے کو مارا اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے, کچھ یعنی یہ اس طرح کے آپ کہہ لیں کہ معجزات وغیرہ ہوئے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزائیں دی. ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے اور ان کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملہ اور اتنا زیادہ حد سے بڑے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ہاتھ اس طرح سے روکے تھے. آس بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا. اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے سے اندر داخل ہو گیا, یعنی اس کو کوئی کانٹا چبھا. بظاہر تو ایک یہ معمولی سی بات لگتی ہے, اور زہر اس کا سر تک دوڑ گیا. یعنی وہ کوئی ایسی زہریلی جھاڑی تھی, اتنا زہریلا کانٹا تھا کہ اس کا زہر ایک دم پورا اس کے بدن میں سرایت کر گیا, یہاں تک کہ وہ اسی سے مر گیا. ٹھیک ہے, اس میں آگے وہ جو چھوٹے سرکل کے اندر 1 2 3 لکھا ہوا نا, اس میں آپ نیچے دیکھ لیں کہ کیا کیا ریفرنسز ہیں کہ کہاں سے یہ انہوں نے جو واقعات ہیں یہ لے کے تو قلم بند یہاں پہ کیے ہوئے ہیں. یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی. اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 2 اقدامات کیے. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے بتا دیا کہ کھلم کھلا وہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکلیف دینے والے, اذیتیں دینے والے معاملات کرتے رہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں بھی دی. ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ ہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی برا سلوک شروع کر دیا تھا. اب صورتحال جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہوگی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سٹیپس لیے تھے. وہ 2 سٹیپس ہم ابھی آج نہیں کریں گے, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک دیکھیں گے کہ وہ کیا سٹیپس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیے تھے. بس یہیں تک اس کو رکھتے ہیں. یہاں پہ سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں, مشکل وقت آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہر آگے ایک بڑے کسی کام کے لیے تیار کرنا تھا ان کو, تو اس کے لیے ان تکالیف سے گزارا, کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی آسان معاملہ تو نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ایسے ماحول میں. اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے ان کو بہت سی جنگیں وغیرہ بھی کرنی پڑی, سختی میں سے گزرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل حالات ہو جاتی ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ جو ہے وہ استقامت دکھانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوتی ہے, اپنا ایمان اور اپنا توکل مضبوط رکھنا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے توکل کرنے والوں پر, ایمان رکھنے والوں پر. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں ایک لیسن ہے. یہ سارا جو واقعات ہمیں جو پچھلے ویک بھی پڑھے تھے کہ عام مسلمان جو تھے ان کے ساتھ بھی کیسی کیسی تکالیف ان کو دی گئی, لیکن وہ ہٹے نہیں, وہ استقامت سے جڑے رہے اور اللہ کے دین پر ہی وہ چلتے رہے. اور پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مقرب ہستی, اللہ کی نبی تھے, لیکن دین پہ چلتے ہوئے ان کے اوپر بھی بہت سی تکالیف آئیں, اور لیکن وہ بھی جو ہے ظاہر اللہ سے مدد مانگتے رہے اور استقامت سے قائم رہے اللہ کے دین پر. تو یہی ہمارے لیے اس کے بیچ میں لیسن ہے. ٹھیک ہے, تو یہی تک آج ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.